السلام علیکم ناظرین کرام، ہر کام میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیٹ میں درد ہو گیا۔ انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ اس کا علاج بتا دیجئے۔ وہ تو کلیم اللہ تھے، اللہ سے ہم کلامی کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ، میرے پیٹ میں درد ہے، اس کا کوئی علاج بتائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چاول کھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نے چاول کا حکم دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاول کھائے لیکن وہ درد کم نہیں ہوا۔ اللہ نے علاج تجویز کیا اور درد کم نہیں ہوا۔ انہوں نے اللہ سے پھر عرض کیا کہ اے اللہ، پریشانی ختم نہیں ہوئی، کیا کروں؟ کہا چاول کھاؤ، پھر بھی ختم نہیں ہوا۔ تیسری دفعہ عرض کیا لیکن تیسری دفعہ بھی کھانے کے بعد بیماری ختم نہیں ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، اب بھی ختم نہیں ہوا، اب کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلاں حکیم صاحب کے پاس جاؤ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام حکیم صاحب کے پاس گئے، ان کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ چاول کھاؤ۔ اللہ نے 3 دفعہ کہہ دیا تھا کہ چاول کھاؤ لیکن بیماری کم نہیں ہوئی۔ اب یہاں گئے تو وہی چاول کھاؤ۔ خیر آ گئے، چاول کھائے تو ٹھیک ہو گئے۔ اشکال ہو گیا ذہن میں۔ اللہ سے عرض کیا اے اللہ، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ راز ذرا فاش ہو جائے تو بہت اچھا کہ آپ نے کہا چاول کھاؤ 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ، میری بیماری ختم نہیں ہوئی۔ حکیم صاحب نے بھی کہا چاول کھاؤ اور بیماری میری ختم ہو گئی، یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ، اگر میں نے کہا تو اسی لیے کہا کہ اس کا علاج ہی وہی تھا۔ حکیم صاحب نے اگر کہا وہ بھی اسی لیے کہا کہ ان کے علم کے مطابق بھی اس کا علاج وہی تھا۔ لیکن جہاں تک بیماری کے ختم ہونے کا سوال ہے وہ تو میرے اختیار میں ہے، میں نے ختم اس وقت نہیں کرنا چاہا اس لیے میں نے نہیں کیا۔ اگرچہ تم نے چاول کھایا لیکن حکیم صاحب کے کہنے پہ میں نے کہا کہ بیماری تمہاری ختم ہو جائے اس لیے ختم کر دی۔ اب رہا یہ سوال کہ اے اللہ، وقت آپ نے کیوں ختم نہیں کیا؟ حکیم صاحب کے پاس جانے کے بعد کیوں ختم کیا؟ یہ اس لیے ختم کیا کہ اگر میرے پاس سب کی درخواست میں یوں ہی ختم کیا کروں تو حکیم صاحب کا پیٹ کیسے بھرے؟ حکیم صاحب کا پیٹ بھی تو چلانا ہے، ان کی بھی تو دنیا چلنی ہے، اس لیے یہ وسائل ہے، ذریعہ ہے، اسباب ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حد لگا رکھی ہے۔ دوستو، اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کو کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے اور وہ ہر کام اپنے مقرر وقت پہ کرتے ہیں۔